الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں اتنا بلند، وسیع اور عریض آسمان بنایا، اور اس کے مقابلے میں
اسی طرح وسیع اور عریض یہ زمین پھیلا دی. تخلیق کائنات میں اور اس دنیا کے پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ اس میں حضرت انسان کو لانا ہے. ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کرنا تھا، یہاں بھیجنا تھا. اس لیے بتائیں کہ کائنات کی کوئی چیز عبث اور بیکار نہیں ہے. یہ دنیا کی بڑی سے بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، وہ چاہے جاندار ہو یا بے جان، ہر چیز کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا. اور یہ دنیا کا نظام اس طرح سے بنایا کہ انسان ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے. انسان کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی تاکہ وہ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا کر ہمیں راضی کرنے والے اعمال کرے. پہلے ہی بتایا کہ کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں انسان کو بسانا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں. فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، اے انسان دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہم نے تیرے لیے پیدا فرمائی. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہو گئی. اب ہم کس کے لیے؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اب تعالیٰ شان وہ فرماتے ہیں انسان دنیا کی چیزوں کو ہم نے تیرے لیے بنایا، تجھے ہم نے آخرت کے لیے بنایا. سمجھنے والا آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے. اور انسان کی اصلی زندگی کی طرف اسے اشارہ کر دیا کہ تیری اصل زندگی اور تیری اصل جینے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان پیسے کمانے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، اتنا پسینہ ٹپکاتا ہے کہ اس کے لیے اپنی صحت، اپنی جوانی کو کھو دیتا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کسی سے پوچھیں گے بھائی یہ دولت کیسے بنائی، اس کا جواب یہی ہوگا کہ خون پسینہ ایک کر کے اوپر کا پسینہ نیچے گیا تب جا کر یہ ساری پراپرٹی، یہ ساری ملکت مجھے حاصل ہوئی. تو مال و دولت حاصل کرنے کے لیے وہ صحت کھو دیتا ہے. جب صحت چلی جاتی ہے، تندرستی چلی جاتی ہے، تو پھر انسان بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تندرستی 1000 نعمت سے بڑھ کر ہے. اب یہی دنیا کو بٹورنے، سمیٹنے کے لیے، اسے جمع کرنے کے لیے جس صحت کو اس نے داؤ پر لگا دیا، کھو دیا، اب اسی صحت کو واپس لانے کے لیے مال کھو دیتا ہے. بھائی کیا ہوا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فلاں اسپتال، فلاں ڈاکٹر، فلاں حکیم، یہ دوائی وہ دوائی، خرچے پہ خرچے، بل پہ بل آ رہے. کیا ہوا؟ تو صحت خراب ہو گئی ہے، دوبارہ صحت واپس لانی ہے، تندرستی حاصل کرنی ہے. پہلے مال کمانے کے لیے صحت کو کھو دیا، اب صحت واپس لانے کے لیے جو مال کمایا تھا اسے کھو دیا. فرماتے ہیں کہ وہ جیتا اس طرح ہے جیسے کبھی وہ مرے گا ہی نہیں. آج ہمارا یہی حال ہے دوستو. دنیا کا جینا، یہاں کا رہنا، اس بسیرے کو ہم نے
ہماری ہمیشہ کی زندگی سمجھ لی ہے. یہ غفلت ہے، غفلت کی وجہ سے. اس لیے کہ اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے. ہماری غفلتیں پر غفلتیں اور اللہ کی عطا اور نعمتیں ہم لوٹ رہے ہیں. کوئی مانگنے والا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. دنیا حاصل کرنے کے لیے صحت کھو چکا، صحت واپس لانے کے لیے مال کھو چکا، اور جیتا اس طرح ہے کبھی وہ مرے گا ہی نہیں، اور مرتا اس حالت میں ہے کہ کبھی وہ جیا ہی نہیں. یہ دنیا کا سروے ہے، اس کا خلاصہ ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا ملینر ہو، ارب پتی ہو، وہ بھی 2 روٹی کھائے گا، اور محنت مزدوری کرنے والا آدمی بھی 2 روٹی کھائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو وہ 2 کی بجائے 20 روٹی کھا لے گا اور وہ مزدور 2 روٹی کھائے گا. پیٹ سب کا ایک جیسا ہے، 2 روٹی سب کھائیں گے، اور پھر اخیر میں دنیا سے جائے گا تو اسے بھی مٹی کے گھڑے میں سونا ہے، اور جو وہ امیر اور مالدار مرے گا اسے بھی قبر کے گھڑے میں مٹی میں سونا ہے. تو دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے، اور مرنے کے بعد جہاں اسے جانا ہے وہ بھی دونوں کی جگہ ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ امیر صاحب ہے، سیٹھ صاحب ہے، ان کی قبر اتنے بائی اتنے کی بناؤ اور اس کے اندر یہ ٹائلز وغیرہ ہو، ایئر کنڈیشن ہو، فلاں ہو، اس کی وہاں اسے کوئی ضرورت نہیں. قبر سب کی ایک جیسی. لوگ فرماتے ہیں کہ قبر کیا ہے؟ یہ مٹی کا گھر ہے. یہ قبر روزانہ پکارتی ہے، صدائیں لگاتی ہے، اے دنیا میں بسنے والے انسان، اے کر سینہ تان کر چلنے والے انسان، ذرا اپنی قبر کو بھی یاد رکھ، اپنی موت کو بھی تھوڑا اپنے سامنے رکھ لے. اس لیے کہ تو کتنا بھی اس میری دھرتی پر اچھل لے کود لے، ایک دن تجھے آخر میں میرے پیٹ میں آنا ہے. اور میں وہ قبر ہوں کہ کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں سانپ بچھو کا گھر ہوں. یہاں حسب نسب نہیں چلیں گے، یہاں برادری نہیں چلے گی، یہاں منصب نہیں چلے گا، یہاں مال و دولت کام نہیں آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر مٹی کا گھر نہیں ہے، بلکہ قبر یہ اعمال کا صندوق چاہے. جیسے اعمال دنیا میں کیے ہوں گے اسی کے مطابق قبر میں جا کر تمہیں اس کے مطابق زندگی ملے گی. یہ اعمال کا صندوق چاہے. یہ دنیا میں سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر مرنے کے بعد جس کی جیسی زندگی گزری ہے برزخ کی زندگی اس کے مطابق اسے دی جائے گی. تو بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جس غرض سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اپنی منزل مقصود کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے. آپ چکنے لقمے کھائیں گے، لذیذ کھانے کھائیں گے، یہ حلق پک ذائقہ ہوگا، پیٹ میں جانے کے بعد ایک جیسا ہو جائے گا. لیکن جو اعمال تم نے روکھی سوکھی روٹی کھا کر کیے ہوں گے وہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے تمہیں جنت دلوا سکے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ یہ دنیا گزر جائے. جو حدیث آپ کے سامنے پڑی سرکار فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو جیسے ایک اجنبی مسافر آدمی زندگی گزارتا ہے.
مسافر کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جہاں اسے سونے کے لیے جگہ ملی کونے میں سو گیا، جہاں کھانا ملا وہ کھانا کھا لیا، اسے معلوم ہے کہ یہ میری ہمیشہ کی لائف نہیں ہے، یہاں سے کل یا پرسوں 2 دن بعد 10 دن بعد مجھے آگے چلنا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے بھی دنیا ایک گزرگاہ ہے، اور یہاں رہ کر ہمیں اپنی ہمیشہ کی زندگی کی آخرت کی تیاری کرنی۔ لیکن موجودہ دور یہ فتنے کا دور ہے، یہ آزمائشوں کا دور ہے، یہ حالات کا دور ہے، اور یہ حالات ہمارے سروں پر جو منڈرا رہے ہیں دوستو، یہ ہمیں دستک دے رہے ہیں کہ اے دنیا کے مسلمانوں، اب بھی وقت ہے کہ تم ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، ایک جھوٹ بن جاؤ، ایک قوم بن جاؤ، ایک امت بن جاؤ۔ لیکن آج مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں بغض و عداوتیں ہیں۔ ہم نے کلمہ ایک نبی کا پڑھا ہے، ہمارے نبی ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا خالق اور مالک ایک، تو پھر یہ امت ایک کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج یہ پارٹیشن، یہ اختلاف اور یہ دلوں کی دوریاں ہم نے آپس میں کر دیے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی نماز ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں فرقے والے یہاں آئے، فلاں فرقے والے فلاں جگہ جائے۔ ارے بھائی، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، پھر اختلاف اور جھگڑے کیوں؟ یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلاں آدمی، یہ سب اختلاف چھوڑو، ہمیں اللہ نے ایک امت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر اس میں ذاتی اعتبار سے تعصب، یہ گجراتی ہے، یہ بہاری ہے، یہ بنگالی ہے، یہ اڑیسہ والا ہے، یہ آسامی ہے۔ کبھی کسی حدیث کی کتاب میں اور قرآن کریم میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اسلام مذہب جو ہے فرقہ وارانہ فسادات کو گوارا کرتا ہو، آپسی نفرتیں اگر اس نے جائز قرار دی ہو۔ ایک موقع پر تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے شب قدر کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ میں نکلا تھا کہ شب قدر کے بارے میں آپ لوگوں کو اطلاع دوں کہ یہ رات جو ہے یہ شب قدر ہے، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلا تو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا کسی چیز پر، ان کا جھگڑا نمٹانے میں، صلح کرانے میں میرے ذہن سے وہ شب قدر کی تعین غائب ہو گئی، ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ جھگڑا کتنا خطرناک ہے کہ شب قدر جیسی چیز جو سرکار ہمیں بتلانے کے لیے نکلے تھے، لیکن آپسی جھگڑے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ امت آج فرقوں میں بٹ رہی ہے، ہمیں محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نفرتیں تو بہت دنیا میں ہو گئی ہے، اب تھوڑی نفرتوں کی بجائے محبت بھی لٹاؤ۔ یہ منبر سے جو بات ہوگی وہ محبت کی بات ہوگی، وہ آپس میں جوڑنے کی بات ہوگی، اختلاف کی بات کبھی اللہ کے رسول سے اس منبر سے نہیں ہوگی۔ مہاجرین اور انصار میں جو آپسی جو اختلاف معمولی سا ہوا تھا، سرکار نے فرمایا کہ یہ امت ایک ہے، آپس میں جھگڑا کرو گے تمہارا دین ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج اس فتنے کے اندر، اس پارٹی بازی کے اندر، یہ جماعت بازی کے اندر ہمارے درمیان اختلاف گھسا ہوا ہے، ہم اپنی اصل چیز چھوڑ کر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ آج ہمارے جوانوں میں اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب اور تمدن لانے کی بہت ضرورت ہے۔ شاعر تو کہتا ہے، زندہ ہے مغرب تیری گفتار سے،
اور امتی مرتی ہے کس آزار سے. کیا اس ہندوستان میں اس سے پہلے مسلمانوں کا راج نہیں رہا؟ یہاں مغل بادشاہ رہے جنہوں نے 700 سال تک حکمرانی کی، لیکن جب آدمی اپنے دین کو چھوڑتا ہے، اپنے مذہب کو چھوڑتا ہے اور عیاشی میں پڑتا ہے، خدا کو فراموش کر کے اس دنیا کے جینے کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تخت و تاج لے لیتا ہے، حکمرانی چھین لیتا ہے. اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ جو ملکوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے عزتیں چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار اور منصب کی کرسی پر بٹھاتا ہے، جسے چاہتا ہے تخت و تاج سے اتار دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں الہ ہوں، معبود ہوں، تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، تمہیں بنانے والا ہوں، تمہیں روزی دینے والا میں، تمہیں زندگی دینے والا میں، تمہیں موت دینے والا میں. پھر کیوں آپس میں اختلاف کرتے ہو؟ کیوں آپس میں جھگڑتے ہو؟ کیوں آپس میں نفرتیں کر رہے ہو؟ لوگوں کی جان کے دشمن بنے ہو، مال کے دشمن بنے ہو، عزتیں نیلام کر رہے ہو. اب تعالیٰ شان فرماتے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ فرماتے کہ میں وہ الہ ہوں، میں وہ معبود ہوں جو دن کو رات میں لے جاتا ہوں، رات کو دن میں لے آتا ہوں. رات کو کبھی دن میں داخل کرتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی دن کو رات میں لے جاتے ہیں تو رات بڑی ہو جاتی ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ میں زندہ سے مردے کو نکالتا ہوں اور مردے سے زندہ چیز نکالتا ہوں. زندہ آدمی انسان ہے، اس سے بے جان چیز اس کا نطفہ نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نطفہ بے جان چیز ہے، پھر اسی نطفے سے اللہ تعالیٰ جاندار کو پیدا کرتا ہے. یہ مرغی جاندار ہے، اس سے بے جان چیز انڈا نکالتے ہیں، انڈا بے جان چیز ہے، اس سے پھر اللہ تعالیٰ مرغی اور چوزے کو نکالتے ہیں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق عطا کر دیتا ہوں. یہ دنیا کی روزی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ دنیا عارضی چیز ہے. اگر سب کچھ دے دیا اس کے باوجود یہ چیز ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. آپسی اختلافات کو چھوڑیے، آپسی نفرتیں چھوڑیے، دلوں میں جو کینہ ہے، جو حسد ہے، اسے نکالنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے اعمال میں جان کیوں پیدا نہیں ہوتی؟
آج عبادتیں خوب ہو رہی ہے، یہ سب نقل عبادت ہیں، شکل عبادت ہیں، لیکن اس کی روح غائب ہو گئی۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر کامل اعمال والے بننا ہے، مکمل مسلمان بننا ہے، پہلے اپنے دل کی صفائی کرو، اپنی زبان کی صفائی کرو، اپنے دماغ کی صفائی کرو۔ جب انسان کا اندرون پاکیزہ ہوگا تو جسم سے نکلنے والے اعمال یہ صاف ستھرے ہوں گے، اور اس کے لیے ضرورت ہے مشائخ کی اور علماء کی اور صادقین کی صحبت۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی صحبت میں رہو۔ سچے کون ہیں؟ یہی ایمان والے، یہی اعمال والے، یہی علماء، یہی مشائخ، یہی ہمارے اکابر جن کا ظاہر بھی پاک ہے گناہوں سے اور ان کا باطن بھی پاک ہے، ان کا قلب بھی اللہ تعالیٰ نے آئینے کی طرح روشن کر رکھا ہے۔ ہمیں ایسے اکابر، ایسے بزرگوں سے وابستہ ہونا ہے کہ جن کی صحبت سے ہمارے اندر بھی اچھائی پیدا ہو، ہمارے اندر کا بگاڑ ختم ہو، اور ہمارے دلوں سے دوسرے مسلمانوں کی جو نفرتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، وہ سب پاک صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے وزیر بھائی جو ہے وجی والے، ان کا اصرار تھا کہ جمعہ سے پہلے ہماری سلابت پورہ کی بڑی مسجد میں دین کی نسبت سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ ان کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا، آپ حضرات کی ملاقات کا بھی شرف ملا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، ہمیں سچا پکا اور کامل الایمان مسلمان بنائے۔ سرکار نے ایمان والے کی جو صفات بتائی، اللہ تعالیٰ وہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔